बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। आज 14 तारीख़ है। 14 से 16 तारीख़ तक पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें हैं, पूरी दुनिया के मीडिया की नज़रें हैं। पाकिस्तान एससीओ मीटिंग जो है उसको होस्ट कर रहा है और अब इससे कुछ देर पहले चीनी वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा मौका है और इस इवेंट को वो भरपूर तरीके से सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं और इसको कामयाब भी करना चाहते हैं। मगर जहां पूरी दुनिया और पूरे मीडिया की नज़र पाकिस्तान के एससीओ समिट के ऊपर है, वहीं पर पूरे पाकिस्तान की नज़र किस पर है, ये बड़ा अहम सवाल है। पूरा पाकिस्तान एससीओ समिट नहीं बल्कि पाकिस्तान पूरा इमरान खान को देख रहा है और इमरान खान साहब के हवाले से ख़बर का मुतमन्नी है। उनको ये इत्तला मिलने का शिद्दत से इंतज़ार है कि इमरान खान साहब के साथ अपनों ने मुलाकात की। उन अपनों में उनकी बहन नौरीन ख़ान भी शामिल हो सकती हैं, उन अपनों में इमरान खान की पार्टी के करीबी लोग भी शामिल हो सकते हैं, उन अपनों में कोई भी शख्स शामिल हो सकता है। तो पूरा पाकिस्तान एससीओ समिट नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान को देख रहा है। अब इमरान खान साहब के हवाले से जो ऐन मुमकिन है वो आज किसी भी लम्हे ग्रीन सिग्नल मिलेगा। अब ये जो ग्रीन सिग्नल है ये इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से भी हो सकता है और ये ग्रीन सिग्नल उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनके पास ये इत्तला पहुँचे कि इमरान खान साहब से ऑलरेडी एक मुलाकात करवा दी जा चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज का, क्योंकि कल का डे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वजह ये है कि आज शाम 4 बजे अली अमीन गंडापुर साहब ने नहायती अहम इजलास बुला लिया है और इस इजलास के अंदर 15 अक्टूबर के एहतजाज को डिस्कस किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर हो गए, असद कैसर हो गए, अली मोहम्मद खान साहब और दीगर जो सीनियर लोग हैं पीटीआई के, वो ये समझते हैं कि कल एहतजाज नहीं होना चाहिए, इससे पाकिस्तान का जो है वो नाम बदनाम होगा। लेकिन जो लोग तो इमरान खान के लिए दिलो जान अपने कुर्बान करने को तैयार हैं, वो ये चाहते हैं कि कल का एहतजाज हर सूरत हो और शायद आज शाम 4 बजे कभी भी अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इजलास ना बुलाते इस एहतजाज के हवाले से। असल मसला जो है वो हमाद अज़हर साहब ने लाकर खड़ा कर दिया। हमाद अज़हर साहब जिनके बारे में दावे किए जाते हैं कि वो पेशावर में कहीं पर मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कहीं पर रूपोश हैं, लेकिन हमाद अज़हर का तकरीबन 20 घंटे पहले एक वीडियो स्टेटमेंट आया है और उस स्टेटमेंट के बाद जो है अली अमीन गंडापुर के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया। ना तो ये ऑप्शन रह गया कि जी 75 करोड़ वो लोगों से इकट्ठा करें, ना उनके पास ये ऑप्शन रह गया कि वो इस एहतजाज के ऊपर जो है वो मुखालफत सरेआम करें। तो उन्होंने इजलास बुला लिया। हमाद अज़हर ने जो अपना स्टेटमेंट वीडियो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि वो हर सूरत जो है वो डी चौक पहुँचेंगे, चाहे वो गिरफ़्तार हो जाएँ, चाहे उनके ऊपर तशद्दुद के बारे में या उनको मार देने के हवाले से जो धमकियां मिल रही हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन वो हर सूरत 15 अक्टूबर को डी चौक पर पहुंचेंगे। जब हमाद अज़हर, मुराद सईद और इन जैसे 2-4 और लोग हैं जब ये अनाउंसमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल निचली सतह से वर्कर मोबिलाइज होता है और निचली सतह का जब वर्कर मोबिलाइज होता है तो उसको संभालना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उसकी तादाद अनगिनत है, उसकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हमाद अज़हर के ऐलान के बाद और फिर वो वीडियो पोस्ट होने के बाद लोग मोबिलाइज हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हवाले से उनके अपने वीडियो पैगामात आए हुए हैं कि वो डी चौक पहुंच गए हैं, रास्ते सारे खुले हैं। हालांकि मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, डी चौक रेड जोन का एरिया बिल्कुल मेरे करीब करीब लगता है। यहाँ पर भारी तादाद के अंदर जो है फोर्सेस को तैनात किया गया है और ये फोर्सेस की जो तैनाती है वो ये शो नहीं कहीं भी कर रही कि हम दहशत फैलाने के लिए खड़े हैं। वो अपने मुल्क के लिए खड़े नज़र आते हैं और आपको वो जा बजा नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे रेड जोन की तरफ, ख़ास तौर पे कोराल चौक की तरफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमाद अज़हर के वीडियो बयान के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों में इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए हैं, बहुत सारे इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। आज 4 बजे एहतजाज के हवाले से एक हिकमत अमली तय की जाएगी, लेकिन इस 4 बजे के एहतजाज से पहले एक सिग्नल इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी पीटीआई को मिला है। कल भी मैंने कहा था कि एक लीगल जो प्रोसेस को फॉलो किया है, बैरिस्टर गौहर ने, साहबजादा हामिद रज़ा ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए और यही दरीना मुतालबा है। हमाद अज़हर के एहतजाज के जो वीडियो पोस्ट है
اس کے اندر بھی درینہ مطالبہ عمران خان صاحب سے ایک ملاقات ہے، ادروائز احتجاج ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آج کسی بھی لمحے عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی جائے گی، کیونکہ حکومت کسی صورت نہیں چاہتی کہ ایس سی او سمٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی بدمزگی پیدا ہو، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو منتشر کرنے کی بجائے فورسز ایک ڈسپلن کے ساتھ ایس سی او سمٹ کے لیے کھڑی نظر آئیں سڑکوں پر۔ تو اس لیے حکومت کی طرف سے ایک اشارہ گیا ہے، انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ایک اشارہ گیا ہے، اور عین ممکن ہے میرا ولاگ اپلوڈ ہوتے ہی خان صاحب کی ملاقات کی بھی خبر آ جائے، عین ممکن ہے کہ شام کے کسی اوقات میں آ جائے، لیکن 15 اکتوبر کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اور آج رات یا شام ڈھلنے سے پہلے تک عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن کچھ قریبی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ملاقات ہو چکی ہے، اور اس کو فی الحال جو ہے وہ روکا گیا ہے، اور کوئی سیاسی جو بیان ہے وہ نہیں دیا جائے گا، صرف عمران خان صاحب کی خیریت سے متعلق لوگوں کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ اب 1 یا 2-3 دن کے بعد یہ چیز سامنے آئے گی، یا ایٹ لیسٹ 19 کو یہ چیز سامنے آئے گی کہ عمران خان صاحب سے جن لوگوں نے ملاقات کی ان لوگوں میں کون لوگ شامل ہیں۔ دوسری طرف پنجاب پولیس نے یہ کام کیا ہے کہ ان کو برطرفیوں کا، معطلیوں کا سامنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے، مریم نواز کی گورنمنٹ نے پولیس اہلکاروں سے کہا ہے کہ ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے آپ کو ڈی چوک کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ اب جو لودھرا کے پولیس اہلکار ہیں انہوں نے سٹینڈ لے لیا ہے۔ اب ان میں ڈیفرنٹ رینکس ہیں، یہ مت کوئی سوچے کہ جنہوں نے انکار کیا وہ حوالدار کی سطح پر کھڑے ہیں، مختلف رینکس کے پولیس افسران ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے ڈی چوک کی طرف جانے سے۔ 15 سے 20 جو ہیں وہ تو برطرف کر دیے گئے ہیں، لیکن یہی اطلاع ہے کہ مزید 15 سے 20 ایسے ہیں جن کے خلاف اس وقت کارروائی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ مطلب پولیس اہلکاروں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم کس طرح سے بندروں کی طرح کسی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، حکم کی پیروی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اپنے لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے حصے کے اندر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، مگر جب حکومت وقت ہمیں آرڈر پاس کرتی ہے تو ہم اپنا بوریا بستر لپیٹ کے پورا ایک بستہ تیار کر کے تو ڈی چوک اسلام آباد کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک آخری چیز کے اوپر۔ ایک آخری چیز یہ ہے کہ آج صبح ایک اندوناک قسم کا واقعہ ہمارے سامنے آیا، اور یہ واقعہ کسی عقوبت خانے کا نہیں، یہ واقعہ کسی پیر کے جگہ کا نہیں جہاں پر دم درود ہو رہا ہو، یہ واقعہ ایک ایسی درسگاہ کا ہے جہاں پر بچے بچیاں تعلیم کے لیے جاتے ہیں، اور ہر نوجوان چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے جب اپنے میٹرک کو کلیئر کرتے ہیں تو آنکھوں میں صرف ایک خواب ہوتا ہے کہ کالج کا سہانا دور ہم نے دیکھنا ہے، اور سب اس پیریڈ سے گزرتے ہیں، ہم بھی گزرے تھے کہ کالج ہے، آزادی ہے، مرضی سے کلاس ہوگی، مرضی سے بنک کر لیں گے، ایک ڈسپلن تو ہوتا ہے مگر وہ سختی نہیں ہوتی جو اسکول کے ایام کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن جب ایسے بچوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا جاتا ہے تو اس کا ریئیکشن وہی آتا ہے جو اس وقت لاہور میں موجود پنجاب کالج کے کیمپس 10 کے اندر سے برآمد ہو رہا ہے۔ 16 سال کی ایک چھوٹی بچی جس کی 11ویں کلاس میں جس کا داخلہ ہوا، اور 11ویں کلاس میں وہ بچی تھی، مگر اس بچی کے خوابوں کو چکنا چور کیا اسی درسگاہ کے چوکیدار نے، اسی درسگاہ کے ڈرائیور نے۔ اب بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈرائیور اس میں شامل نہیں تھا، یہ تو چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ جن ڈرائیوروں کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں یہ کالج کے وہ ڈرائیور ہوتے ہیں جو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت فراہم کرتے ہیں، اور والدین جو ہیں جو بچے بچیوں کو خود نہیں لا جا سکتے تو وہ ایسے پک اپس کو، ایسی وینس کے ذریعے اپنے بچوں کو ان درسگاہوں تک بھیجتے ہیں۔ اب جب اس بچی کا ریپ ہوا ہے تو ریپ کے دوران اس بچی کی چیخنے کی آوازوں پہ استاد وہاں پر پہنچا ہے، اور استاد نے وہاں سے بچی کو نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اطلاع ہے کہ حالت تشویشناک ہے۔ یوتھ کی پاور یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے آج اس کے ساتھ تو کل کسی کے ساتھ بھی ہوگا۔ انتظامیہ کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو دبانے کے لیے ایک پریشر ہے، اور انتظامیہ نے بے شمار ایسی بچیاں اور بچے ہیں جن کو کچھ کو ہالز میں بند کیا ہوا ہے اس وقت، بہت سارے ایسے جو ہیں وہ کلاس رومز کے اندر بند کر دیے گئے ہیں۔ پولیس پارٹی جب پہلے پہنچی ہے تو پولیس والوں کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور خاص طور پہ جو نوجوان لڑکے تھے انہوں نے مار بگایا ہے۔ پولیس وہاں پر یہ اعلانات کر رہی ہے چونکہ ایک تار چوری ہو گئی، آپ یہ دیکھیں کہ ایک عزت کسی کی تار ہوئی ہے،
اور پولیس کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ تار چوری کا ایک واقعہ ہوا ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر جن نوجوانوں کے ساتھ یہ سارے ریزسٹنس ہوئی ہے، اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے کہ کالج کے ان اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا، اور اس تشدد کی وجہ سے تقریباً 18 سے 20 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ بچے ہیں جو کہ شدید زخمی ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد جو ہے، بلکہ موسٹلی تعداد جن کی اگر میں کاؤنٹ بھی کروں تو وہ سارے لڑکے ہیں۔ پینٹ پھٹی ہوئی ہیں، لہو لہان ہیں وہ بچے، اور وہ اپنی کالج کی گریس کے لیے نکلے تھے، وہ اس انصاف کے لیے نکلے تھے جو ان کے گھر کی بیٹی یا ان کے گھر کی بہن کوئی نہیں تھی، مگر وہ ان کے کالج میں پڑھنے والی ایک لڑکی تھی، ایک معصوم بچی تھی جس کا ریپ کیا گیا اسی کالج کی حفاظت کرنے والے لوگوں کی طرف سے۔ اس وقت پنجاب کالج کی انتظامیہ جو بھی اس کا ممکنہ طور پہ پہلو نکالے گی، وزیر تعلیم وہاں پر پہنچ چکے ہوئے ہیں، لیکن جو بچے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، وہ ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور 2 بجے تقریباً 2 بج چکے ہیں جب میں وی لاگ کر رہی ہوں، سول سوسائٹی کی طرف سے بھی احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا، اور 2 بجے اس کالج کے باہر پہنچنے کی کال تمام لوگوں کے لیے ہے۔ میڈیا اس کو کوریج نہیں دے رہا، وہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کالج کا تعلق دنیا نیوز کے جو مالکان ہیں ان سے جڑتا ہے، اس لیے میڈیا اس کو کوریج نہیں دے رہا، صرف ایک نجی تعلیمی درسگاہ بتایا جا رہا ہے، ایون کہ سب جانتے ہیں یہ پنجاب کالج ہے۔ اور اس وقت سول سوسائٹی وہاں پر پہنچ چکی ہے، بچوں کو باقاعدہ تھریٹ کرنے کے لیے بچوں کے جو والدین ہیں ان کو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کو ڈسچارج یہاں سے کروا دیا جائے گا، آپ کے بچے برطرف کر دیے جائیں گے، آپ کے بچوں کے رول نمبر سلپس کو روک دیا جائے گا، آپ کے بچوں کے خلاف جو ہے وہ فائنس کا اطلاق ہوگا، آپ کے بچوں کے جو سال ہیں وہ ہم ضائع کر دیں گے، اپنے بچوں کو واپس لے جائیے، اور جب وہ کالج آئیں تو پرامن طریقے سے وہ واپس کالج کے اندر آئیں۔ یہ دھمکیاں جو ہیں یہ والدین کو ارسال کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر میڈیا کا کام کرتا ہے، لیکن جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اپنے حصے کی ذمہ داری اپنی آواز کو بلند کر کے ضرور پوری کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔